الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج 6 نومبر 2021 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں جامعہ زینت القرآن مورو شہر ضلع نوشہر و فروز صوبہ سندھ میں ختم نبوت و دستار فضیلت کانفرنس سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. میرے دوستو، ختم نبوت کا معنی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور دستار فضیلت کا مطلب حضور پاک علیہ السلام کے ان علوم کو لے کر جو بندہ سر پر دستار سجا کر حضور کا نائب بنتا ہے. میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ عرض کروں گا. آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، نظریہ اور مذہب ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک نبی کے آمد کا ایمان رکھتے ہو، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ نبی بھی ہوں گے. جب حضور پاک کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے اور نبی بھی ہوں گے تو کیا حضور پاک کی ختم نبوت برقرار رہی یا چلی گئی؟ میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. قادیانی کہے گا کیوں جی، ہمارا بندہ آئے تو فرق پڑتا ہے، تمہارا بندہ آئے تو فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں جی بات یہ ہے حضور پاک خاتم النبیین ہے، اس کا مطلب ہے حضور پاک کے بعد کسی شخص کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سج جانے کے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سج سکتا. حضور پاک کے بعد کسی کے کندھے اس لائق و فائق و قابل نہیں ہیں کہ ان کے کندھوں پر تاج نبوت کے تمغوں کو سجایا جائے، بلکہ حضرت رسول اللہ آخری نبی، حضور کے بعد نیا عہدہ کسی کو نہیں ملنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ حضور پاک کے بعد نبوت کے عہدے دار نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے بعد نبوت کو لینے والے نہیں ہیں، بلکہ حضور پاک سے پہلے اس دھرتی پر آ کر بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر کی شکل میں صاحب انجیل بن کے حضور پاک علیہ السلام کی خوشخبری دے کر اپنی امت کی قیادت کر چکے ہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت میں فرق تب ہے جب ایسا نبی آئے جس سے انبیاء کی تعداد بڑھ جائے، ایسا نبی آئے جس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے انبیاء کی تعداد نہیں بڑھتی، حضرت عیسیٰ کے آنے سے انبیاء کے تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت عیسیٰ تو کیا ساتھ 2-4 اور پیغمبروں کی ذوات قدسیہ بھی آ جائیں تو بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا. لیکن مرزا قادیانی
جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت تو ہے ہی جھوٹی، اور یہ پہلے کا دعوے دار بھی نہیں ہے، یہ تو بعد کا دعوے دار ہے۔ جب حضور پاک کے آنے کے بعد کوئی دعویٰ کرے گا تو حدیث پاک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا سلاسون کذابون کلہم دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ انہ لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے بعد جو 30 جھوٹے آئیں گے وہ دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر جھوٹا یہ سمجھے گا کہ بابا میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اگر حضور پاک کے بعد دعوی نبوت ہوگا، اعلان نبوت محمدیہ کے بعد کوئی نبوت کی بات کرے گا، حضور پاک ہم پہلے بتا گئے ہیں وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کے درجے حضور پاک سے پہلے جن کو ملے ان کی آمد سے ختم نبوت پر فرق نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور پاک علیہ السلام سے پہلے تاج نبوت لے چکے ہیں، حضور پاک کی آمد سے قبل وہ تمغہ ہائے نبوت سے تاج ور ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی امت میں موجود ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے نزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و امامکم منکم، لوگو حضرت عیسیٰ اتریں گے تو امت کی نماز کی قیادت پہلی نماز کی حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ امام مہدی کریں گے۔ پتہ چلا حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی ہوں گے لیکن حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ نہ ان پر کوئی کتاب آنی ہے، نہ ان پر کوئی قرآن آنا ہے، نہ ان پر کوئی انجیل آنی ہے، بلکہ اس قرآن حکیم، اس فرمان نبوی، اس شریعت محمدی، اس رسالت رسول اللہ کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت رسول اللہ آخری نبی ہیں، نیا نبی ان کے بعد نہیں ہے۔ اب رہی دستار فضیلت کی بات، آپ کے مدرسے میں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا، علوم نبویہ کو اپنے سینے میں سجایا، ان کے سینے میں علوم آنے کی وجہ سے، اللہ کا قرآن آنے کی وجہ سے ان کے سر پہ فضیلت کی دستار سجی ہے۔ اس دستار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر کو گرمی لگتی ہے لہٰذا پگڑی پہن لو، سر کو دھوپ لگتی ہے ٹوپی رکھ کے اوپر کپڑا باندھ لو، نہ بابا، یہ دستار جو ہے ہمیں بتا رہی ہے رسول اللہ کا وارث سر پہ دستار رکھے گا تو دین کے لیے اس کا سر کٹ تو سکتا ہے، سر جھک نہیں۔ یہ اپنے سر کو جھکانے نہیں، اپنے سر کو اٹھانے آیا ہے۔ اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں، قائد محترم فرماتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجتی ہے، مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ ان کے بچوں نے اپنے دل میں اللہ کے قرآن کو بٹھایا ہے، ان کی اولاد نے اپنے دل میں اللہ کی کتاب کو جگہ دی ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی کتاب وہاں جگہ لیتی ہے، اللہ کا قرآن وہاں آتا ہے، قرآن کریم وہاں پہنچتا ہے جو سینہ پاک ہوتا ہے، ایمان سے معمور ہوتا ہے، اسلام سے منور ہوتا ہے، شریعت سے مطہر ہوتا ہے، وہ اپنے سینے کو اتنا پاک رکھتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اٹھانے والا بنے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اپنے سینے میں رکھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، تاکہ قرآن کریم تو قیامت تک رہے گا، شریعت اسلامیہ قیامت تک رہے گی، دین محمدی قیامت تک رہے گا، تو آپ کی اور میری نسل کی نیکی بھی قیامت تک رہے گی۔ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ سینے جن میں قرآن کریم موجود ہے، مبارک بات کے مستحق ہیں وہ زبانیں جو اللہ کے قرآن کے ساتھ بولتی ہیں، مبارک بات کے مستحق ہیں وہ اساتذہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں، مبارک بات کے مستحق ہیں وہ پیرنٹس اور والدین جن کی اولاد نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ یاد رکھنا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
اور سندھ کے مسلمانوں مبارکباد کے مستحق ہو۔ اس حدیث پاک کے راوی تمہارے پڑوس میں سکھر میں محبوب گوٹ کے اندر اس صحابی کی قبر موجود ہے۔ حضرت معاذ جوہنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی قبر مبارک ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ کہ اے لوگو جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کو سینے میں بٹھایا ہے، حفظ کی دولت اپنائی ہے، اس بندے کو بھی تو نعمتیں ملیں گی، لیکن اس کے والدین کا اعزاز یہ ہوگا اللہ قیامت کے دن ان کے والدین کو بلائیں گے، ان کے سروں پہ وہ تاج رکھیں گے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، جس چاند کی چاندنی جس چاند کی روشنی اور چاندنی چاند حقیقی کی چاندنی سے زیادہ ہوگی، اور اس کی روشنی یہ اعلان کر رہی ہوگی یہ وہ مبارک ماں ہے، یہ وہ مبارک ابا ہے جس نے اپنی اولاد کی سختی کو برداشت کیا، قرآن کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، وقتی طور کی دقت کو برداشت کیا، لیکن اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا، اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اپنے بچے کے سینے کو قرآن کریم اٹھانے والا بنایا۔ ان کا اعزاز یہ ہے، احترام یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، اکرام و مہمان نوازی یہ ہے۔ اللہ ان کے سر پہ وہ تاج رکھ رہے ہیں جس کی روشنی پورے میدان محشر میں پھیلی ہو۔ میرے دوستو مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو کالج پڑھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، یونیورسٹیز بھیجتے ہو، بھیجو، پڑھاؤ۔ میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، مخالف نہیں ہوں، پڑھاؤ وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن قرآن پڑھاؤ یہ ہمارا ایمان۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں اس تعلیم پڑھنے سے ڈاکٹر بنے گا، اس تعلیم کے پڑھنے سے پروفیسر بنے گا، اس تعلیم کے پڑھنے سے انجینئر بنے گا، اس تعلیم کے پڑھنے سے پروفیسر بنے گا، لیکن اس تعلیم کے پڑھنے سے یہ امام بنے گا، خطیب بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، محدث بنے گا، مفسر بنے گا، اور محدث و فقیہ، مفتی و عالم و حافظ کا مقام یہ ہے وہ نماز کا امام ہوتا ہے، اور جس جگہ امام ٹھہرتا ہے امام کا رتبہ یہ ہے نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہے وہ والدین جن کے بچے کو رب نے یہ طاقت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یہ حیثیت دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے، یہ رتبہ و مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ امام ہے، نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے۔ کل قیامت میں رب عزتوں کے تاج سے اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، بیعت قرآن، شان قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ عزتوں کے تاج پہنا کر اللہ اٹھائے گا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں سنو، اللہ پاک نے علماء کرام کو یہ سعادت دی ہے، تنخواہ بھی ان کی کم ہے، مراعات بھی ان کی کم ہے، فیسلٹیز بھی ان کی کم ہے، سہولیات بھی ان کی کم ہے، سرکاری امداد کو بھی وہ پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، وہ سرکاری مراعات کو بھی قبول نہیں کرتے، اور پبلکلی ڈونیشن کو ترجیح دے کر تیرے مسجد اور مدرسے کی امامت یوں سنبھالی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں معاشرے میں ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، سینئر ڈاکٹر ہڑتال کر رہے ہیں، جونیئر ڈاکٹر کی سٹرائک ہے، پروفیسروں کا احتجاج ہے، ہر قوم ہر قبیلے کے ہر فرد و فن والے کا احتجاج ہے کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہماری مراعات بڑھاؤ۔ سلام علماء کی جماعت کو، سلام حفاظ کی جماعت کو، سلام قراء کے طبقے کو جنہوں نے آج تک
ہڑتال اس لیے نہیں کی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، اس لیے احتجاج نہیں کیا ہماری مراعات بڑھاؤ۔ میں دیکھتا ہوں آج او پی ڈی بند ہے، ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، آج ہسپتال بند ہے، ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے۔ میں نے نہیں دیکھا مولویوں نے کہا ہو آج مسجد بند ہے، نماز کی ہڑتال ہے، آج مدرسہ بند ہے، سبق کی ہڑتال ہے، آج خانقاہ بند ہے، اللہ اللہ کی ہڑتال ہے، آج مرکز بند ہے، تبلیغ کی ہڑتال ہے، آج مکاتب بند ہے، تدریس کی ہڑتال ہے، آج تراویاں نہیں ہوں گی، قرآن کی ہڑتال ہے، آج روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان میں ہڑتال ہے۔ جی نہیں، علماء کے ذمے جو کام رب نے دیا ہے، علماء کے ذمے نیابت پیغمبر میں جو ڈیوٹی ملی ہے، اس کو مولوی نے ویسے اپنایا ہے، ویسے سمجھایا ہے جیسے رسول اللہ نے بتایا۔ نعرہ تکبیر، دینی مدارس، آواز بلند، دینی مدارس، دینی مدارس، طالبان، تحریک طالبان، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ میرے دوستو یہ بات میں کھلی کھلی کہنے لگا ہوں، اللہ نے علماء کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، جو ڈیوٹیز انہیں ملی ہیں، جو چیز انہیں ملی ہے، انہوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ مدرسے میں بیٹھا مولوی ہو، وہ مولوی پیسے کو دیکھ کے نہیں بکتا، خانقاہ میں بیٹھا شیخ ہو، شیخ لالچ کو دیکھ کے نہیں بکتا، امام مصلی پہ ہو اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس مدارس سے اٹھنے والی ہماری قیادت کو، اٹھنے والے علماء جمعیت علماء اسلام کو، ان کی قیادت کو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو، جو عام لالچ تو چھوڑو، عام عہدوں کی بات تو چھوڑو، جس نے صوبوں کی حکومتیں ٹھکرائی ہے، گورنری کی آفت ٹھکرائی ہے، چیئرمین سینٹ کی آفت ٹھکرائی ہے، لیکن اصولوں پر سودے بازی نہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان، بیعت بلند، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مدارس سے اٹھنے والے ان بوریا نشینوں کو وہ طاقت دی ہے، خدا کی قسم ان کے پاؤں میں وہ تاج سلطانی پڑے ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں خزانہ حکمرانی پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو بات اللہ کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اسلام و مذہب و ایمان و دین کے خلاف ہو، یہ اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکراتے ہیں، سودے بازی نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں، یاد رکھنا ان علماء کی بدولت، اسمبلیوں کی بدولت، ان سیاست علماء کی بدولت آج تیرا اور میرا مدرسہ یوں کھلے گلشن کی طرح ہے، یوں قرآن کریم کے علوم کو پڑھایا جا رہا، یوں دستار فضیلت کے پروگرامز ہیں، یوں مسجد اور مدرسہ مکاتب و مرکز کی حفاظت ہے۔ اس کی وجہ ہم دعائیں یہاں کریں گے، وہ کاروائی وہاں کریں گے۔ اور یاد رکھو آپ حضرات پر لازم ہے اپنی قیادت کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے آپ دعائیں کرو، آپ گھر بیٹھے ان کے ثواب میں شریک۔ تو میرے دوستوں میں نے چند باتیں چلائی تھی حضور پاک آخری نبی سے کہ ختم نبوت کے صدقے یہ کام علماء کو ملا، ختم نبوت کے صدقے یہ کام امت کے علماء نے لیا، اور خدا کی قسم نبوت کے میراث کی وہ لاج رکھی ہے، خدا کی قسم نبوت کے میراث کی وہ عزت دکھائی ہے جس پر رہتی دنیا تک مثال پیش۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھو قادیانی جو یارا، دیکھو قادیانی جو یارا، قادیان کتن کے، قادیان کتن کے، نعرہ تکبیر۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، جب اتنی دیانتداری، اتنی امانت داری اس مدارس و مساجد نے دی ہے، تو آپ کو اور ہمیں چاہیے
ہم انہیں صرف چندہ نہیں بندہ بھی دیں گے، ہم انہیں افراد بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ مدرسۃ البنین کو بچے پڑھا کر عالم بنوائیں گے، مدرسۃ البنات کو بچیاں دے کر عالمات کرائیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کہتے ہو، سب وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ وعدہ کیجئے، ہم اللہ کے دین کو اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، حضور پاک کا فرمان پڑھائیں گے، اسلامی قوانین سمجھائیں گے، حدیث پاک پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، حدیث پاک کے علوم سے پیروار کریں گے، صحابہ کے فتاویات پڑھائیں گے، فقہ کے قوانین پڑھائیں گے، شریعت پڑھائیں گے۔ مفتی تیری جرت کو، مفتی تیری جرت کو، مفتی تیری جرت کو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، مدارس اور مساجد کے ساتھ اللہ ہمیں تعاون والا بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لے کر آگے چلنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔